الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومأوانا محمدًا عبد الله ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه حضرات محترم، نماز کے اہم اور ضروری مسائل اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کا ترجمہ اور مفہوم آپ حضرات کے سامنے ایک تسلسل کے ساتھ بیان ہو رہا ہے۔ اور پہلے بڑی تاکید کے ساتھ اس چیز کا اعادہ کیا گیا کہ نماز اللہ کے دربار میں وہی قبول ہے جس کو صحیح پڑھا جائے۔ ہم اپنی بشری کمزوریوں کے تحت یہ عذر تو رکھ سکتے ہیں کہ مولا کریم اس عمر میں جتنا ہمارے بس میں تھا ہم نے اپنی نماز کی اصلاح کی، اور جب واقعی انسان اپنی نماز کی فکر کرے، اپنے عمل کی فکر کرے، تو اسے اس کی قبولیت کے لیے اطمینان بھی ہونا چاہیے، یقین بھی ہونا چاہیے۔
کہ جس مالک نے یہ توفیق بخشی، اپنے دربار میں بلایا اور اپنے سامنے کھڑے ہونے اور تعظیم بجا لانے کی توفیق بخشی ہے، تو یقیناً وہ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی کرے گا۔ اسی لیے یقین کو بھی اپنے دل میں بٹھلانا ضروری ہے۔ بعض اوقات مسائل سن کر انسان شکوک و شبہات میں بھی مبتلا ہونے لگتا ہے، لیکن مسائل کو بیان کرنے سے یہ غرض نہیں ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین نہ رکھو، اس لیے کہ اس کی عبادت کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ میں اور آپ کیا، ہم عجمی، ہندی، پاکستانی لوگ کیا، عام عرب کیا، خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی نماز میرے اور آپ کے لیے معیار کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے متعلق خود ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو آپ کی نماز ہمارے لیے معیار ہے، آئیڈیل ہے، اور آپ کی نماز کی اور آپ کے خشوع و خضوع کی یہ کیفیت ہے۔ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ اس پریشانی سے اپنے قلب کو سکون کی طرف مائل کرنے کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ اذا حزبہ امر بادر الی الصلاۃ، جب کسی چیز میں آپ کو کوئی دقت اور پریشانی محسوس ہوئی تو آپ نماز کی طرف لپکے اور آپ نے نماز پڑھی۔ پھر نماز میں جو آپ کی کیفیت ہوتی تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قیام کرتے تھے، ایسے لگتا تھا کہ بس قیام ہی رہے گا، شاید پوری عبادت اسی طرح کرنے کا ارادہ ہے۔ جب رکوع کرتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ بس رکوع سے سر اٹھانا ہی بھول گئے ہیں، سجدہ کرتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ شاید سجدے سے سر اٹھانا ہی بھول گئے ہیں۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ جب آپ کی یہ عبادت و ریاضت میں دیکھتی تھی اور آپ کے قدموں کی طرف میری توجہ جاتی تھی، حتیٰ ترم قدماہ، آپ کے قدم پھول چکے ہیں، سوج چکے ہیں کثرت عبادت کی وجہ سے، تو میں کہنے لگتی یا رسول اللہ آپ بھی اتنی محنت کرتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک سوج چکے ہیں، پھول گئے ہیں، افلا غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کیا آپ کی تو اگلی پچھلی کمیاں کوتاہیاں ساری اللہ کے حضور سے بخش نہیں دی گئی؟ آپ اتنی زیادہ عاجزی کرتے ہیں، روتے ہیں، اور آپ کے رونے کی آواز اس طرح ہوتی ہے جس طرح کوئی ابلنے والی ہانڈیا ہو، اس کے اندر سے جس طرح آواز آتی ہے، آپ کے سینے سے اس قسم کی آوازیں آتی ہیں۔ اتنی توجہ، اتنا اقبال علی الصلاۃ، اتنی عاجزی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں یہ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کی نعمتوں کی قدر نہ کروں، اس کا شکر نہ ادا کروں کہ جس نے مجھے اتنے احسانات سے نوازا ہے؟ لیکن اس تمام کے باوجود
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک جملہ ہے، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ مولا میں تیری حمد و ثنا کا حق نہیں ادا کر سکتا جس طرح تو نے اپنی حمد و ثنا اپنی ذات پہ کی ہے، میں تیرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، میں تیری حمد و ثنا کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ تو اسی طرح عبادت کرنے میں کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے، حق تو والدین کا کوئی ادا نہیں کر سکتا، اپنے خالق کا حق کس طرح ادا کر لے گا؟ حق ادا نہیں ہوتا۔ لہذا اس حقیقت کو بھی اپنے دل میں رکھنا ضروری ہے، حق ادا نہ ہو، کوشش پوری ہو اور اس کی قبولیت کا یقین بھی ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے تئیں جتنی کوشش ممکن تھی میں نے کر لی ہے، اپنی نماز کو بہتر بنایا، اپنی حرکات کو بہتر بنایا، اپنے نماز کے اذکار یاد کیے، ان کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی، نماز میں توجہ کی کوشش کی۔ اب اس کے بعد جب اٹھے تو اللہ کے دربار پہ کامل یقین رکھ کے اٹھے، شک اور تردد کے ساتھ نہ اٹھے کہ پتہ نہیں پڑھ تو لی ہے، قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اس لیے ان مسائل کو بیان کرنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں یہ شک اور وساوس شروع ہو جائیں کہ پتہ نہیں ہماری نماز تو قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اس لیے شیطان بعض اوقات یہ وسوسہ دل میں ڈال کے آہستہ آہستہ انسان کو عبادات سے محروم کر دیتا ہے، انسان عبادت چھوڑنے لگتا ہے۔ لہذا یقین دل میں ہونا چاہیے، لیکن کوشش کے بعد ہونا چاہیے کہ کہیں نماز میں مکروہات کا ارتکاب تو نہیں کر رہا۔ میں نے عرض کیا نا، نماز میں جو مکروہ افعال ہیں ان کو گننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ 20 ہیں، کوئی کہے 25 ہیں، کوئی کہے 40 ہیں۔ یہ مکروہات بھی ہر زمانے کی جدت کے اعتبار سے ساتھ ساتھ بڑھتے رہتے ہیں، سامنے آتی رہتی ہیں شکلیں، اور یہ علماء گزشتہ مسائل پر قیاس کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اس کی شکل کا مسئلہ ہے، یہ بھی مکروہ ہوگا، اور یہ بھی اس کی شکل کا مسئلہ اور یہ بھی مکروہ ہوگا، لیکن آغاز اس کا تکبیر تحریمہ سے ہو جاتا ہے۔ اور مکروہ نماز کی روح کو نکال لیتا ہے، اس کے ثواب کو ختم کر دیتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے لیے میں نے آپ کو بتلایا کہ ہاتھ اٹھانے کا ایک خاص معیار ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر بولنے کا ایک معیار ہے، ان چیزوں کو سامنے مد نظر رکھنا چاہیے۔ انسان اگر ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس طرح کر کے اٹھا لے، مثلا کئی لوگ اس طرح کر لیتے ہیں ہاتھ یا پشت کر لیتے ہیں، یہ نماز میں مکروہ عمل ہے، نماز اس سے مکروہ ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ہاتھ کانوں کو لگا کر منہ آسمان کی طرف کر لیتے ہیں، اوپر کی طرف منہ کر کے پھر نیچے کرتے ہیں، پھر اللہ اکبر اس طرح کر لیتے ہیں، یہ بھی نماز میں مکروہ عمل ہے، نماز کے ثواب کو ضائع کرتا ہے۔ اسی طرح جب آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، بہتر لباس کی موجودگی میں بھی کمزور لباس پہن کر آیا، نماز مکروہ ہو جائے گی۔ جس جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، اگر کسی سے چھینی ہوئی جگہ ہے وہاں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی، قبضے والی جگہ پر نماز پڑھنا، کسی سے چھین کے نماز پڑھنا، اور جو متنازع جگہ ہو، جس کا فیصلہ ہونا باقی ہو، اس جگہ پر نماز پڑھنا جو ہے وہ بھی نماز کے اندر کراہت پیدا کرتا ہے۔ مکروہ تحریمی نہ بھی ہو تو کم از کم مکروہ تنزیہی ضرور ہے۔ اسی طرح کسی بے نمازی کا لباس لے کر، یعنی بڑی بعض اوقات باریکیاں آ جاتی ہیں، لباس وہ پہنا، عارضی طور پہ مانگا، کسی بے نمازی سے لے کر مانگا، ایسے لباس کے اندر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ کسی کافر سے لباس مانگا، وہ اگر لباس وجود کے اوپر پہنا، اس لیے کہ مسلمان آدمی کے وجود کے ساتھ لگنے والی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی، اس لیے لباس بھی استعمال کرنا ہے نماز میں، یا اپنا استعمال کرو یا مسلمان بھائی کا استعمال کرو، کافر کا استعمال نہیں کرنا، بے نمازی کا لباس استعمال نہیں کرنا، چھینی ہوئی جائے نماز استعمال نہیں کرنی، یعنی
ان چیزوں میں جب انسان غور و فکر کرنے لگتا ہے تو خود بخود بات کھلنے لگتی ہے اور خود نماز کے مکروہات سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں نمازوں کے اندر روح نہیں رہی، بے توجہی کے شکوے ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا، اور نماز کے اندر پوری توجہ حاصل نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے نماز کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں آنے کے بعد ہمارے موبائل میں گانے کی ٹون لگی ہوتی ہے، گھنٹی لگی ہوتی ہے، گانا بج رہا ہوتا ہے۔ اب چلو بعض مفتیان کرام نے معاملہ ذرا آسان کر کے بتلا دیا کہ ٹھیک ہے جی، عمل قلیل کے ساتھ اگر آپ اس کو بند کر لیں گے تو حرج نہیں ہوگا۔ عمل قلیل یعنی ایک مرتبہ ہاتھ لگانے کے ساتھ، اول تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت جو عمل قلیل اور عمل کثیر کے فرق کو نہیں سمجھتی، پھر ایسی ٹون لگی ہوئی ہے۔ ایک نمازی آدمی جس نے اللہ کے دربار میں جانا ہے، کسی افسر کے دربار میں انسان جاتا ہے، اگر اس کے آفس میں جاتا ہے تو سب سے پہلے اسی بات کی فکر ہوتی ہے کہیں اندر موبائل نہ بج جائے، باہر اس کو سائلنٹ لگا کے پھر اندر جاتا ہے، اس کو بند کرتا ہے، پھر اس کے بعد جاتا ہے۔ اللہ کے دربار میں اس طرح آ جانا، پھر بعض اوقات انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے اور موبائل آن رہ جاتا ہے، لیکن کم از کم ٹون اس قسم کی ہونی چاہیے کہ ایسے نہ ہو کہ مسجد کے اندر آلات موسیقی اپنے ساتھ لے کے آنے کا گناہ بھی انسان اپنے ساتھ لے رہا۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ موبائل میں گانے والی موسیقی والی ٹونیں، ان کا حکم تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا جب آپ کتابوں میں یہ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ایسا کمرہ جس میں موسیقی کے آلات رکھے ہوں، اس کمرے میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ موسیقی کے آلات پڑے ہوں خالی، اس کمرے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جس کمرے میں تصویریں آویزاں ہوں، آگے پیچھے کا اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں، دائیں ہو بائیں ہو، اوپر ہو نیچے ہو پیچھے ہو، اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں، اس کمرے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر تصویر بالکل اگر سامنے ہو، ایسی نماز اگر غلطی سے پڑھ بھی لی تو وہ واجب الاعادہ ہے، نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ جب کمرے میں تصویریں موجود ہوں، موسیقی کے آلات ہوں تو نماز مکروہ ہوتی ہے۔ پھر موبائل جو میں اوپر انسان جو ٹون استعمال کرتا ہے، نمازی آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری نماز میں اس کے بعد روح کون سی بچتی ہے، اور نماز کتنا اللہ تعالیٰ کے دربار تک پہنچے گی، کتنا میرے لیے کامیابی اور سرخروئی کا ذریعہ بنے گی، کتنا میری اندرونی طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ بنے گی۔ تو انشاءاللہ یہ مسائل ساتھ ساتھ بیان ہوتے رہیں گے۔ اب تھوڑا سا ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، امید ہے آپ کو یاد ہوگا کہ مولا میں تیرے دربار میں آ کر اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ تیری خاص صفتیں جو ہیں، الوہیت والی صفتیں، خدائی والی صفتیں، وحدانیت والی صفتیں، داتا ہونے والی صفتیں، یہ تیری خاص صفتیں جو ہیں مولا، تیرے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں مانوں گا۔ الحمدللہ، تمام صفات الوہیت صرف اللہ کے لیے ہے۔ رب العالمین، آگے دلیل دی، کیوں بھئی کسی اور کے لیے کیوں نہیں؟ ساری الوہیت کی صفتیں، مالک وہ، خالق وہ، رازق وہ، محیی وہ، ممیت وہ، نافع وہ، ضار وہ، اور علیم بذات الصدور وہ، علی کل شیء قدیر وہ، عزت و ذلت کا مالک وہ، ساری صفتیں اسی ایک اللہ کے اندر کیوں ماننی ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر کیوں نہیں ماننی؟ آگے دلیل دی، رب العالمین، اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے جہانوں کا پالن ہار اور رب جو اکیلا ہے، جب وہ رب اکیلا ہے سارے جہانوں کا، تو پھر خدائی والی صفتیں، الوہیت والی صفتیں بھی اس کے علاوہ کسی اور میں موجود نہیں ہو سکتی۔ یہ جو لفظ رب ہے نا، انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں کثرت کے ساتھ آپ کو ملے گا۔
اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین رب انی مغلوب فانتصر رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں لفظ رب 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 بار بار آپ کو ملے گا۔ یہ اللہ رب العزت کے جتنے صفاتی نام ہیں ان تمام صفاتی ناموں کا گھیرا کرنے والا یہ لفظ رب ہے۔ اللہ رب العزت کے صفاتی نام جو احادیث میں ملتے ہیں 99 نام احادیث میں ثابت ہیں، لیکن اس 99 کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی صفتیں یہاں ختم ہو گئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 99 کا تو ذکر ہے، وگرنہ اللہ رب العزت کے نام کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جب اس کی صفتیں ختم نہیں ہوں گی تو نام کیسے ختم ہوں گے؟ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ فرمایا کہ ساری کائنات میں جتنے بھی پانی کے ذخیرے موجود ہیں، یہ تمام پانی کے ذخیرے اگر سیاہی بن جائیں اور ان کے ساتھ اللہ کی صفتوں کو لکھنا شروع کر دیا جائے، ایک مرتبہ یہ سارے جہان کا پانی سیاہی بن کے ختم ہو جائے اور دوبارہ پھر پورے جہان جتنا پانی دوبارہ استعمال ہو جائے، یہ پانی دوسری مرتبہ بھی ختم ہو جائے تو پھر بھی اللہ رب العزت کی صفتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ جب اس کی صفتیں ختم نہیں ہوں گی تو اس کے صفاتی نام بھی ختم نہیں ہوں گے، وگرنہ ان 99 ناموں میں لفظ رب کا ذکر عام طور پہ اس روایت میں بھی نہیں ہے، اور اسی طرح آپ قرآن پاک عام طور پہ جب پڑھتے ہیں تو اس کے پہلے صفحے پہ اسماء حسنہ جو ہے وہ لکھے ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی لفظ اللہ سے آغاز ہوتا ہے لیکن لفظ رب وہاں پر نہیں لکھا ہوتا۔ لیکن لفظ رب اتنا اہم ہے کہ تمام صفاتی نام اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ عربی زبان میں لفظ رب جو ہے نا اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ ہم صرف سمجھانے کے لیے، اپنی زبان کے قریب کرنے کے لیے، اپنے فہم کے قریب کرنے کے لیے اس کا معنی کر دیتے ہیں پالن ہار، پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ یہ ہم صرف اردو زبان میں اس کا ایک ناقص سا ترجمہ کرتے ہیں، کامل ترجمہ نہیں ہے۔ عربی زبان میں رب کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں مفسرین نے کہا وہ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال والتمام۔ فرمایا کہ کسی چیز کو اس کی تربیت کرنا، اس کو پالنا پوسنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کے نقطہ آغاز سے لے کر نقطہ کمال تک اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنا، اور جو ذات ہر ضرورت کو پورا کرے اس کو رب کہتے ہیں۔ انسان کو ایک گمنام چیز حقیر سے پانی اس قطرے سے پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ۔ ایک نطفہ سے، ایک بے وقت پانی سے اس کو بنایا، اور اس طرح بنایا کہ جب یہ بن گیا، ڈھل گیا، وجود اس کا نظر آنے کے قابل ہو گیا، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ رب العزت قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو خوبصورت سے خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا ہے، اور اس تمام اس مرحلے تک، آغاز سے لے کر کمال تک پہنچنے میں ہر ضرورت کو پورا کرنے والا کون ہے بھائی؟ ایک اللہ ہے۔ اب اس کی ایک مثال سمجھیں کہ رحم مادر میں پانی کا ایک قطرہ، اور پہلے اس سے خون بنا، خون سے پھر لوتھڑا بنا، پھر اس سے بوٹی بن گئی، پھر اس میں ہڈیاں آ گئیں، پھر ہڈیاں آنے کے بعد پورا وجود بن گیا، اور جس وقت 4 مہینے مکمل ہو گئے اس ڈھانچے کو بنتے بنتے، جس وقت 4 مہینے مکمل ہو گئے اللہ رب العزت نے اس کے اندر روح پھونک دی۔ اس سے پہلے روح نہیں تھی اس لیے کہ وجود کامل نہیں تھا۔ جب وجود کامل ہو گیا اس میں روح پھونک دی، پھر بھی اس کے باوجود وہ باہر کا ماحول اس کے لیے بھی سازگار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مزید 4-5 مہینے تک مسلسل اس کو رحم مادر میں بڑھاتے رہتے ہیں، اس کو زندہ بھی رکھتے ہیں، اس کی خوراک کا بندوبست بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ جب کسی چیز میں روح آ جاتی ہے تو زندگی بن جاتی ہے،
اور جب زندگی آ گئی تو اس کی ضروریات بھی آ گئی، اور سب سے پہلی ضرورت اس کی خوراک کا پورا ہونا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ماں کے پیٹ میں تیری خوراک کا ایسی جگہ پہ بندوبست کیا کہ جہاں پہ دنیا کا کوئی انجینئر اور ڈاکٹر تیری خوراک کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ اللہ، کس طرح پوری کی؟ کہ ماں کا جو خون تھا گندا، عام ایام میں جب ماں کے پیٹ میں بچہ نہیں تھا اس خون کو طہارت کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا دیا۔ جب وہ خون جاری ہو جاتا ہے، ایسا خون ہے کہ جن ایام میں یہ کہا جاتا کہ عورت کی ناپاکی کے دن ہے، اس نے نماز نہیں پڑھنی، اس نے روزہ نہیں رکھنا، اگر قصدن نماز پڑھے گی تو شدید درجے کی گناہگار ہوگی، کفر کا بھی خطرہ ہے۔ اگر قصدن روزہ رکھے گی شدید درجے کی گناہگار ہوگی، کفر کا بھی خطرہ ہے۔ نماز کو مکمل معاف کر دیا اور روزے کو مؤخر کروا دیا کہ جس وقت یعنی پاکی کے ایام آ جائیں، رمضان گزر جائے، سارے سال میں جس وقت مرضی چاہے عورت ان ایام کی قضا کر لے، لیکن ان ایام میں روزہ بھی منع، تلاوت بھی منع، نماز بھی منع، قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، مسجد میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں۔ یہ سارے احکام ہیں، مسائل ہیں ان ایام میں۔ ایسا گندا خون تو تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے ساتھ، اپنے کمالات کے ساتھ ایسے نظر نہ آنے والے فلٹر قائم کر کے اسی گندے خون کو صاف کر کے ناف کے ذریعے سے غذا بنا کے اس کے وجود میں پہنچا دیا، پوری ڈرپ لگا دی، ناف کے ذریعے سے وہ خون اس کے وجود میں پہنچا۔ اب وہ خون، نام تو خون کا ہے نا، منہ کے ذریعے اللہ نے نہیں جانے دیا، اس لیے کہ کل اس نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کا، پھر اللہ کے حبیب کا نام لینا تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ مسلمان بچہ جب بولنے لگتا ہے تو سب سے پہلے کیا چیز اس کی زبان سے نکلنی چاہیے؟ بائے بائے اور ٹاٹا ٹاٹا نہیں، اور پاپا اور ماما نہیں، سب سے پہلے اس کی زبان سے جس وقت وہ کچھ اوں آ کرنے کے قابل ہو جائے، ماں باپ کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ اس کی زبان سے لفظ اللہ نکلوائے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ جس بچے نے اپنی زبان سے اللہ نکالا والدین کی محنت کے ساتھ، ابتدائی لفظ، اللہ رب العزت ماں اور باپ دونوں کی بخشش کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے اس زبان سے یہ مبارک نام لینے تھے، اس نے تلاوت کرنی تھی، اس نے قرآن پڑھنا تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا تھا۔ منہ کے ذریعے سے وہ خوراک نہیں پہنچائی، ناف کے ذریعے سے خوراک پہنچائی، لیکن وجود میں رہتے ہوئے، ماں کی کوکھ میں پلتے ہوئے، اس کی خوراک کا واحد ذریعہ وہی ایک ناف تھی، اور اس وقت اس سے مناسب غذا اور تھی ہی کوئی نہیں، اگر ہوتی تو اللہ دے دیتے، اس سے بہتر اور غذا موجود نہیں تھی۔ اور پھر اس کے بعد جب بچے کی ولادت ہو گئی، بچہ پیدا ہوا، سب سے پہلا رشتہ اس کا اندر پیٹ کے ساتھ اسی طرح کٹا کہ ناف کو کاٹ دیا گیا۔ جب ناف کٹ گئی، اب بچہ روتا ہے، شور مچاتا ہے۔ اب دیکھو لمحہ بلمحہ زندگی کی ہر ضرورت کو کون پورا کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت پورا کر رہا ہے۔ اب کوئی پیر فقیر، کوئی ملنگ، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی فلسفی، کوئی اچھے سے اچھا ترجمان، کوئی بڑے سے بڑا لغت دان اس وقت بچے کے رونے کی آواز کو سن کر، سمجھ کر اس کی ڈیمانڈ اور مطالبے تک پہنچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں رو رہا ہے بچہ؟ کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جس نے اس کی سمجھ میں نہ آنے والی بولیاں بھی سمجھ لی، اس کا تقاضا بھی سمجھ لیا، اس کا مطالبہ بھی سمجھ لیا، اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آغاز بھی کر دیا، انتظام پہلے کر دیا، اس کے کان میں آ کے تھپکیاں بھی دیں، اور اپنی رحمت کے سہارے اس کو امید بھی دلوائی۔ فرمایا اس لیے روتے ہو نا کہ خوراک کا ایک راستہ جو ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے تھا، اب وہ راستہ کاٹ دیا گیا ہے، اور اب میری خوراک کا کیا بنے گا؟
میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ایک راستہ اگر تیری خوراک کا کاٹ دیا ہے نا تو تیری ماں کی چھاتی میں تیرے رزق کے 2 راستے کھول دیے، ایک کو بند کیا تو 2 راستے کھول دیے۔ پھر دیکھو کس طرح ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ میں لفظ رب کا معنی کر رہا ہوں، وہ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال، کہ کائنات میں ہر چیز کی ہر ضرورت کو لمحہ بلمحہ پورا کرنے پر جو قادر ہو اس کو رب کہا جاتا ہے۔ اب ماں کے پیٹ میں اس کو معلوم ہے کہ اس خون سے بہتر غذا نہیں تھی، اس کا فلٹر لگا کے اس کو وجود تک پہنچایا، اور جس وقت ماں کی چھاتی میں اس کے لیے غذا بنائی، ڈاکٹر لوگ، طبیب لوگ اس بات کو جانتے ہیں، جو لوگ سائنس سے واقفیت رکھتے ہیں، بیولوجی سے، ان کو یہ پتا ہوگا کہ ماں کا ابتدائی دودھ جو ہوتا ہے، کسی بھی قسم کی ماں ہو، انسان ہو یا جانور ہو، ابتدائی دودھ جو ہے وہ چکناہٹ سے پاک ہوتا ہے، اس لیے کہ بچے کا معدہ ابھی تک چکناہٹ کو برداشت کرنے کے قابل نہیں، چکناہٹ سے پاک دودھ ہوگا، ابتداً وہ دودھ پلائے۔ لیکن ہمارے ہاں آدمی ذرا زیادہ جدید ہو جائے نا تو اس کے بعد یہ فیشن شروع ہو جاتا ہے کہ دیکھو جی ماں کا دودھ نہیں پلانا، کمپنیوں کے دودھ پلانے ہیں۔ اس دن کچھ دوست ایسے بات کر رہے تھے کہ آج کل تو یہ جو دودھ والے ڈبے ہیں نا، ان کے متعلق یہ مسئلہ پوچھنا چاہیے کہ ان کے ذریعے سے کوئی رضاعت کا رشتہ ثابت تو نہیں ہو جاتا، کوئی رضائی بہن بھائی تو نہیں بن جاتے، اس لیے کہ دوسرا دودھ تو ہے ہی نہیں اب۔ لیکن بہرحال اللہ کے فضل سے ہمارے علاقوں میں یہ چیز موجود ہے، اور اس کو برقرار رکھنا چاہیے اور فطرت کے قریب رہنا چاہیے۔ فطرت سے انسان جتنا دور بھاگتا ہے اتنا انسان جانور بنتا ہے، اس میں پھر انسانیت باقی نہیں رہتی، پھر رشتوں کی قدریں ختم ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کا عزت و احترام ختم ہو جاتا ہے۔ جو اللہ نے فطرت بنائی، عورت کی فطرت ہے کہ اس نے بچے کو دودھ پلانا ہے۔ اللہ نے ماں کے سینے کے اندر سب سے بہترین غذا پیدا کی ہے جو بچے کے لیے کارآمد ترین غذا تھی، اس وقت کی ضرورت کے مطابق ہے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس میں کچھ چکناہٹ بھی شامل ہونا شروع ہو گئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ 2 سال پورے ہونے کے بعد ماں نے بھی بچے کا دودھ چھڑا دیا۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، فرمایا کہ 2 سال تک مائیں دودھ پلائیں، اگر پورا کرنا ہے دودھ کو، دودھ کی مدت کو پورا کرنا ہے تو 2 سال تک پلائیں۔ اب 2 سال کے بعد ماں نے بھی ہٹا دیا، چھاتی سے جدا کر دیا، لیکن اس سے پہلے پہلے اللہ رب العزت نے اس کے منہ میں ہلکے ہلکے دانت اگانا شروع کر دیے، اس لیے کہ اب آگے جو غذا استعمال ہونی تھی اس کا تعلق چبانے کے ساتھ تھا، چبانے کا تعلق دانتوں کے ساتھ ہے۔ لمحہ بلمحہ ساری ضرورتیں کون پوری کرتا ہے بھائی؟ دانت نکلنا شروع ہو گئے، اور وہ بسکٹ کھانے لگا، روٹی کھانے لگا، چبانے کے قابل ہو گیا۔ اور پھر جب ماں نے جدا کیا اس وقت بھی بچہ روتا ہے اور دودھ کے لیے تڑپتا بھی ہے، اگر کچھ بولنے کے قابل ہو چکا ہو تو بولتا بھی ہے، مانگتا بھی ہے، لیکن ماں اس کو پھر دودھ کے قریب نہیں آنے دیتی، ماں اس کو خود چھڑاتی ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت پھر آ کے تسلیاں دیتی ہے، میرے بندے ہمارا تو طریقہ کار ہے نا، ایک راستہ جس وقت ہم نے بند کیا تھا تو 2 کھول دیے تھے، اب تیری ماں نے تیرا دودھ چھڑا کے 2 راستے بند کر دیے، تو ہم نے اسی چلتی پھرتی زندگی میں تیرے رزق کے 4 راستے اور کھول دیے ہیں۔ حلال جانوروں کا دودھ، حلال جانوروں کا گوشت کھا، حلال جانوروں کا دودھ پی، سبزیاں اور اناج کھا، پانی پی، اور پھر اللہ رب العزت کی نعمتوں کا لطف اٹھا کر اس اللہ رب العزت کے ساتھ اپنی وفاداریوں کو قائم رکھ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اور اس کے لائے ہوئے دین کے اوپر کامل یقین رکھ۔ اگر اس طرح تو نے اپنی زندگی گزار لی تو پھر یہ 4 راستے موت کے ساتھ بند ہوں گے، تو جنت میں 8 راستے، 8 دروازے جنت کے تیرے لیے کھلے ہوں گے، جس دروازے سے مرضی چاہ جنت میں داخل ہو۔ رب اس کو کہتے ہیں جو ہر چیز کی ہر ضرورت کو سمجھے بھی صحیح اور اس کو پورا کرنے پر قادر بھی ہو، اس کو رب کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، پہلا جملہ جو سورۃ الفاتحہ میں انسان بولتا ہے، الحمدللہ، تمام کارسازی والی صفتیں، الوہیت والی صفتیں ایک اللہ کے لیے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟
رب العالمین، اس لیے کہ ساری کائنات کا چارہ گر وہ ہے، ضرورتیں پورا کرنے والا وہ ہے، ساری کائنات کا نظام ربوبیت اس کے ہاتھ میں ہے۔ انسان تو انسان، چرند پرند، حیوانات، نباتات، جمادات، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز اس کی ربوبیت سے ہی فائدہ اٹھا رہی ہے، اور اس نے پوری کائنات میں اپنے نظام ربوبیت کو بچھا رکھا ہے۔ جب رب وہ ہے تو پھر الوہیت والی صفتیں بھی خالص اسی کے لیے ماننا ہوگی کہ اس کے علاوہ معبود کوئی نہیں، اس کے علاوہ سجدوں کے لائق کوئی نہیں، اس کے علاوہ رکوع کے لائق کوئی نہیں، اس کے علاوہ منت منوتی اور سور و پکار کے لائق کوئی نہیں۔ ان تمام چیزوں کے لائق اگر ہے تو صرف کون ہے بھائی؟ صرف ایک اکیلا اللہ ہے۔ یہ پہلے اقرار کروایا گیا اور زبان سے اس کا اظہار کروایا گیا۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی